حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس وقت جب کہ وہ اپنے رب سے ملے گا۔ روزے میں آدمی صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور وہ روزہ توڑ کر کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ اس وقت آدمی کی وہ حالت ہو جاتی ہے جس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں: پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ روزہ اور افطار دونوں دو مختلف تجربے ہیں، اس اعتبار سے وہ دنیا کی اور آخرت کی تمثیل ہیں۔ دنیا میں آدمی پابندیوں اور ذمہ داریوں میں بندھا ہوا ہے، آخرت میں وہ خوشیوں اور لذتوں سے محفوظ ہونے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس طرح روزے کا وقت گویا دنیا کی علامت ہے اور افطار کا وقت آخرت کی علامت۔ رمضان کا مہینہ دنیا کی زندگی کو بتا رہا ہے اور عید جو زیادہ بڑے افطار کا دن ہے آخرت کی زندگی کا تعارف کراتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں جب وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے لیے دنیاوی زندگی کی پہچان بن جائے۔ روزے کی حالت میں اس کی نفسیات یہ ہو کہ جس طرح میں نے کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکا ہے، اسی طرح مجھے خدا کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے رکے رہنا ہے۔ اس دنیا میں مجھے عمر بھر ایک روزے دار زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد شام ہو اور وہ روزہ ختم کر کے افطار کرے تو اس کا احساس یہ ہو کہ گویا وہ عالم آخرت میں پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہمانی کی جا رہی ہے۔ آنسوؤں کی بارش میں وہ پکار اٹھے کہ خدایا، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، اب تو میرے لیے افطار کی زندگی لکھ دے۔ میں نے تیرے لیے رمضان کو پورا کیا، اب تو میرے اوپر ابدی عید کی لامحدود نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ مومن کے لیے روزہ دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے اور افطار آخرت کی زندگی کا تجربہ۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد عید کا دن آتا ہے۔ یہ ترتیب بہت بامعنی ہے، یہ گویا مومن کی زندگی کے دو مرحلوں کا علامتی تعارف ہے۔ روزہ ہماری دنیا کی زندگی کی علامت ہے اور عید ہماری آخرت کی زندگی کی علامت۔ روزہ گویا امتحان ہے اور عید اس کا انجام۔ روزہ پابندیوں کا مرحلہ ہے اور عید آزادی کا مرحلہ۔ روزہ مشقت اور محنت کا دور ہے اور عید آرام اور خوشی کا دور۔ روزے میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی ساری زندگی طرح طرح کی پابندیوں میں گزرتی ہے۔ یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس وقت کھاؤ اور اس وقت نہ کھاؤ، کب سو اور کب بستر سے اٹھ جاؤ۔ غرض پورا ایک مہینہ اس طرح گزارا جاتا ہے گویا کہ آدمی کی پوری زندگی دوسرے کے قبضے میں ہے۔ آدمی کو اپنی مرضی پر نہیں بلکہ دوسرے کی مرضی پر چلنا ہے۔ اس طرح روزہ آدمی کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح خدا کی نگرانی میں دیے ہوئے ہو، وہ ہر معاملے میں خدا کے حکموں کی پابندی کر رہا ہو۔ اس طرح کے ایک پرمشقت مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ عید کے دن اچانک تمام احکام بدل جاتے ہیں۔ پہلے روزہ رکھنا فرض تھا، اب روزہ رکھنا حرام ہے۔ پہلے لازمی ضرورتوں پر پابندی لگی ہوئی تھی، اب کہہ دیا گیا کہ آزادی سے گھومو پھرو اور خوشیاں مناؤ۔ حتیٰ کہ غریبوں کے لیے صاحب حیثیت لوگوں پر صدقہ فطر مقرر کیا گیا تاکہ وہ بھی آج کے دن کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں۔ یہ گویا آخرت کی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ یہ اس دن کو یاد دلانا ہے جبکہ خدا کے سچے بندوں پر سے ہر قسم کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ وہ ابدی آرام اور ابدی خوشی کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے، خواہ آج وہ ظاہر بینوں کو کمزور اور بے قیمت کیوں نہ نظر آتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ اور عید ہماری زندگی کے دو مرحلوں کی یاد دلانے کے لیے ہیں۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے مرحلے میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، اور عید ہم کو بتاتی ہے کہ آخرت کے آنے والے ہر مرحلے میں
ہماری زندگی کیسی زندگی ہوگی۔ ایک دنیا کی زندگی کی ابتدائی علامت ہے اور دوسری آخرت کی زندگی کی ابتدائی علامت۔ مولانا وحید الدین خان۔